بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7th کلاس، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک آرزو۔ کل میں نے آپ کو بند نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی بتائے تھے۔ آج ہم اس کا باقی حصہ مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 15۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ علامہ محمد اقبال جو تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ خواب غفلت میں جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں اور اپنی ترقی کے لیے محنت اور مشقت کریں۔ اور شاعر ان اشعار میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی میں محفل سے اکتا گیا ہوں اور یہ محفلیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں اب ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں پہ میرے علاوہ کوئی نہ ہو اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو۔ چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 5۔ آغوش میں زمیں کے سویا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں پہاڑوں کی وادی میں ہر طرف موجود سبزہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا ہو۔ یعنی بچوں، شاعر ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو اور وہ سبزہ اس جگہ کی خوبصورتی کو بڑھا رہا ہو، اور یہ سبزہ ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے گھاس زمین کے گود میں سو رہی ہے، اور جھاڑیوں کے اندر سے پھرتا ہوا صاف شفاف پانی آئینے کی طرح نظر آتا ہو، اور جب پھولوں کی ڈالیاں ہوا میں لہرائیں تو ایسا لگے جیسے کوئی حسین اس آئینے میں اپنی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہو۔ شاعر اس میں پانی کو آئینے سے تشبیہ دے رہا ہے، یعنی وہاں موجود جو پانی ہے وہ آئینے کی طرح صاف شفاف ہو۔ بند نمبر 6۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ قبا کہتے ہیں ڈھیلا ڈھالا لباس، اور راہ چلنے والے یعنی راستے میں چلنے والے۔ ہر دم، ہر وقت، ان الفاظ کو انڈرلائن کیجئے۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں جب شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سنہری مائل ہو جاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج نے شام کے وقت کو مہندی لگا دی ہو، یعنی اس کا رنگ مہندی کا رنگ جب نکلتا ہے اس طرح کا وہ رنگ شاعر تشبیہ دے رہا ہے شام کے وقت کو، اور پھولوں نے سرخ چادر اوڑھ لی ہو، جیسے کہ پھولوں اور وہ جو روشنی ہے جب پھولوں پر پڑے تو ایسے محسوس ہو جیسے پھولوں نے سرخ رنگ کی چادر اپنے اوپر لے لی ہو، اور رات کو سفر کرنے والے مسافر جب تھک جائیں تو میرا ٹوٹا ہوا دیا ان کی رہنمائی کرے اور وہ اپنی منزل کو پا لیں۔ بند نمبر 7۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو، پچھلے پہر کے کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ سو کہتے ہیں جانب کو، کٹیا گھر، عارضی رہائش جہاں پہ چھوٹا سا تنکوں وغیرہ سے بنایا ہوا گھر، مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والا، اور ہم نوا کہتے ہیں آواز کو، ہم آواز کو۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ میں پہاڑوں کی وادی میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں آسمان پر چمکنے والی بجلی راستہ بھولنے والے مسافروں کو رہنمائی فراہم کرے، اور وہ اس چمک میں میرا چھوٹا سا گھر دیکھ سکیں، اور صبح کے وقت مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز اور کوئل کی کوک اس منظر کو مزید دلکش بنا دے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تب اپنی حمد و ثنا کرنے والا بنا دے۔ بند نمبر 8۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالہ میری دعا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔
ان اشعار میں نالا کہتے ہیں رونے کی آواز کو، اور درا درا کہتے ہیں شاہراہ کو۔ ان اشعار میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح پھول شبنم سے وضو کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اتنا روؤں کہ میرے آنسوؤں سے میرا بھی وضو ہو جائے، اور میری دکھی آواز ستاروں کے گروہوں تک پہنچ جائے، اور سوئے ہوئے غافل مسلمان جاگ جائیں تاکہ ان کو اپنا کھویا ہوا مقام مل جائے۔ شاعر ان اشعار میں یہ جتنے بھی ورڈ استعمال کر رہا ہے وہ تشبیہ کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ آواز میری رونے کی اس قدر ہو کہ سارے مسلمان جو ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جاگ جائیں۔ بند نمبر 9، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اور اس آخری شعر میں شاعر اداس ہو کے کہہ رہا ہے کہ شاید میری اداسی، میری پریشانی ان لوگوں کو رلا دے جو درد رکھتے ہیں، اور میری آہ و بکا یعنی میری رونے کی آوازیں جو ہیں مسلمانوں کو ان کی غفلت سے بیدار کرنے کا سبب بن جائیں، اور شاید وہ بیدار ہو کر اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پانے کے لیے کوشش کریں۔